جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منڈے ہے اور منڈے کو آپ کی اسپیشل کلاس ہوتی ہے، اور اسپیشل اس لیے ہوتی ہے کہ آج کی اس کلاس میں آپ لوگ سوال کرتے ہو، اس کا جواب معلوم کر کے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور ویسے تو عام دنوں میں آپ پڑھتے ہیں، اپنے سلیبس کو پڑھتے ہیں، اپنے سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں، جو بھی آپ کے سبجیکٹس اور سلیبس ہے۔ تو اس کلاس کے سب سے پہلا سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیے گا، سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سنت اور واجب اسلامی شریعت کی وہ اصطلاح ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حکم کون سی کیٹیگری کا ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ کو پڑھانے والی معلمہ نے پڑھایا ہوگا کہ سنت کا درجہ نیچے ہوتا ہے، واجب کا اس سے اوپر ہوتا ہے۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، جس کا چھوڑنے والا گناہگار ہو اور انکار کرنے والا فاسق ہو لیکن اسلام سے نہ نکلے، اسے واجب کہتے ہیں۔ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عمل سنت کہلاتا ہے۔ لیکن ایک صرف سلام ہے جس میں سنت کا درجہ سلام کے جواب دینا جو کہ واجب ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سنت ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے گویا یہ بتایا افشوا السلام تسلموا، تم سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو، کیونکہ سلام میں پہل کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب سلام کے جواب دینے سے زیادہ ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام کا خوبصورت طریقہ جو شریعت میں بتایا وہ یہ کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کو اس سے بہترین جواب عطا فرماؤ۔ جیسے مثلا کسی نے کہا السلام علیکم، جب جواب دینے والے کو چاہیے تھوڑا اضافہ کر کے کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کرنے والا یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے بہترین انداز میں جواب دے اور کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر سلام کرنے والا تینوں لفظ کو استعمال کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے، یعنی جواب اس طرح دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ایک ایسی سنت ہے، اگر جس کو عام کیا جائے تو محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں میں کدورت اور بغض اور عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا جس سے آپ کی بول چال بند ہو جائے، آپ سلام کر لیجیے گا، اس کے دل میں نرمی ہو جائے گی، وعلیکم السلام۔ اور اگر آپ سلام نہ کریں تو وہ منہ پھلائے ادھر، وہ منہ چھڑائے ادھر، ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ البتہ بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے، شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ وہ عمل جو شریعت میں پسند نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو، اس عمل کو مکروہ کہتے ہیں۔ قضاء حاجت کے وقت، یعنی پخانہ پیشاب میں ہے اور کسی نے سلام کیا تو اس وقت اس کا سلام کرنا مکروہ ہوگا۔ اور اگر کوئی پخانہ پیشاب کر رہا ہے اور اس کو کسی اور نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ جواب دیتا ہے تو یہ عمل اس کا مکروہ کی کیٹیگری میں آئے گا۔ کچھ موقع ایسے ہیں جہاں پر سلام کرنا مکروہ تو نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے، اور سلام اگر کیا جائے تو جواب دینا واجب بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے
کلاس روم میں سبق چل رہا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی آ جائے سلام کرے تو وہ سلام کرتا ہے تو جواب ہم میں سے کوئی ایک دے دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جواب دینا ضروری نہیں، اور کوئی نہ بھی دے تب بھی کیا ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس دین کی باتیں ہو رہی ہوں، علم کا مذاکرہ ہو رہا ہو، سیکھنے سکھانے کا موقع ہو، کھانا کھا رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں، اور اس موقع پر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں سلام کرنا ہمارے لیے آنے والے کو یا جانے والے کو ہمارے لیے سنت نہیں ہے، اور اگر کوئی آنے والا آیا اور اس نے سلام کیا تو ہمارا سلام کا جواب دینا ہم پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس پوری شریعت پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہمیں کسی نے سلام کیا اور ہم نے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہم اس کنڈیشن میں نہیں تھے، جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھے، تو لوگ کہتے ہیں ارے کتنی بدتمیز ہے، ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہی ہے، حالانکہ ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں کوئی بندہ آیا، اس نے سلام کیا اور آپ کھانا کھا رہے تھے اور وہ دین سے زیادہ واقف بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کے سلام کا جواب دے دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان کو کھانا کھاتے کے دوران ہی سلام کر لیں کسی آنے والے کو جو آپ سے بڑا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت نہ تو سلام کرنا سنت ہے، نہ ہی سلام کا جواب دینا واجب ہے، کر لے تو بہتر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو سنت کیوں نہیں ہے کھانا کھاتے وقت؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے سلام کا جواب دیں گے تو لقمہ اٹک گیا، وہ آپ وہ کریں گے، تو اس لیے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مسنون نہیں ہے اور نہ ہی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن لوگ عموماً اسی بات پر دل میں بیر باندھ لیتے ہیں کہ ان کا سلام کا جواب نہیں دیا یا ان کو سلام نہیں کیا۔ کوئی بڑا ہمارا جیسے پھپھو آ جائیں، پھپھو تو ہے ہی پورے، پھپھو آ جائیں اور ان کو سلام نہ کریں تو ان کو تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کسی نے بہت بڑی بے عزتی کر دی ہو، ان کے سر پہ اینٹ مار دی ہو، اور پھپھو جو ہے لبڑ خانی ٹائپ کی ہو، تو ایسی صورت میں کھانا آپ کھا رہی ہیں اور اتفاق سے پھپھو آ جائیں، حالانکہ سلام کرنا ان کے ذمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، لیکن الٹا حساب ہے، اسکول میں کالجز میں ٹیچر آ رہا ہے سلام کر رہے ہیں، بچے اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، آنے والے کو سلام کرنا چاہیے، بیٹھنے والوں کو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بڑے آ رہے ہیں، وہ ایسی آ گئے علتیں ہلاتے ہوئے، نہ دستک دی نہ کچھ دیا، ہم کس حالت میں ہیں آ گئے، اور ان کو اپنے آپ کو سنبھالیں یا ان کو سلام کریں۔ اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ہے اور ان کو سلام بھی کرنا ہے، اور اگر سلام نہ کر سکے تو کہہ دیتے ہیں بڑے نعیم کی لوڑیاں بہت ہی خراب ہیں۔ ارے باجی ہم ان کے گھر پہ گئے، ایک نے بھی سلام نہیں کیا، وہ دیکھتے ہی کمروں میں گھس گئی۔ ارے بھائی کمرے میں کیوں گھسی ہیں یہ تو سمجھ لو، کہ وہ ایسی بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، جو ہے سبزی کاٹ رہی تھی یا توڑے لگا رہی تھی، ایک دم سے تم نے جو ہے جا کے حملہ کر دیا، اس لیے وہ اپنے آپ کی حالت درست کرنے کے لیے کمروں میں چلی گئی ہیں۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ سلام کر دیا جائے تاکہ ان کو کسی طرح بدگمانی کا موقع نہ ملے، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب بھی دے دیں، اور جواب اگر کوئی دور ہے اور اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی ہے تو ایسی صورت میں اشارہ بھی کرے اور سلام کا جواب زبان سے بھی دے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں سامنے والا یہ کہے گا ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، تو سلام کا جواب زبان سے بھی دینا ہے، وعلیکم السلام۔ پھپھو اگر دور سے آ گئی اور وہ وہیں سے کری ہیں السلام علیکم، تو بھائی آواز کا بھی پردہ ہے، آپ کے وعلیکم السلام، ان کو اشارہ کر، صرف اشارہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے سلام اور یہودیوں کے سلام میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اور انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، لیکن ہم
زبان سے تلفظ کے ساتھ سلام کرتے. بہرحال کھانا کھاتے وقت سلام کیا جا سکتا ہے، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. عام طور پر کچھ قابل بننے والے، اپنے آپ کو دین کا بڑا جانکار کہلانے والے لوگ عام طور پہ فتویٰ بھی لگاتے، تم کھانا کھاتے وقت سلام کر رہی ہو، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرتے. اچھا تم نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دے دیا، جواب نہیں دیتے. اس طرح کا میسج پہنچا ہے گویا کہ سلام کھانا کھانے کے درمیان میں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا حرام اور ناجائز ہے. اس طرح کا میسج گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے. نہیں کرتے کا مطلب یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ بغیر شادی شدہ یعنی کنواری تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، تہجد کی نماز شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، حالت سفر میں ہو، اپنے گھر پہ ہو، پریشانی میں ہو، خوشی میں ہو، ہر حالت میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. چونکہ ہمارے یہاں پر ہماری دادی نانی اور گھروں میں خواتین کو دین کا ضروری علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کنواری بچیاں رات کو اٹھ کر اگر تہجد کی نماز پڑھیں گی تو ان کو الا بلا لگ جائے گی، جنات آ جائیں گے، پریوں کا ڈولا جاتا ہے، کوئی پری ان پہ فدا ہو جائے گی. اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، تہجد کی نماز شادی شدہوں پر ہے، غیر شادی شدہ پر نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. تہجد کی نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے کبھی کوئی الا بلا اثر نہیں ہوتا ہے. اگر ہماری امی یا گھر پہ دادی نانی اس طرح کی باتیں کریں تو ان کو خوب اچھی طریقے سے سمجھایا جائے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد جو ہے شادی سے پہلے بھی پڑھی ہے، شادی کے بعد بھی پڑھی ہے. اب آپ کہیں گے تہجد تو جو ہے مدنی دور میں آپ نے 11 شادیاں کری ہیں تو ایک ساتھ تو کری نہیں، اور پھر تو جو آپ نے شادیاں کری ہیں تو کچھ اس دوران میں وہ تہجد پڑھنے کا پہلا معمول تھا، بعد میں شادی کری ہے. حضرت فاطمہ ہے اور بزرگان دین کی واقعات ہے. 10 عظیم دیندار خواتین کے واقعات کو آپ نے بہشتی زیور کے آخری حصے میں پڑھا ہے. اس میں کئی باندیاں تھیں، کئی نیک عورتیں تھیں جن کا ذکر آتا ہے کہ وہ تہجد کی پابند تھی، لہذا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہی پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ ہے جو کہ ناجائز ہے. تیسرا سوال، اگر ہم نے غصے میں اللہ کی قسم کھا لی تو قسم مانی جائے گی؟ آپ یہ بتائیے، سوال کرنے والی جن کا یہ سوال ہے، قسم کس چیز کی کھائی؟ مجھے یہ بتائیں. آپ بتائیں. اچھا، کسی نے مثلا آپ نے غصے میں کوئی قسم کھائی تو قسم ہو جاتی ہے، قسم مانی جائے گی. مثلا آپ کی ایک سہیلی تھی، وہ آپ کو زیادہ پریشان کر رہی تھی، آپ نے کہا اللہ کی قسم آج کے بعد میں تجھ سے نہیں بولوں گی، یہ قسم کھائی. ٹھیک ہے. یا اس نے آپ کو چٹوری کھلائی تھی اور تانا دیا میری چٹوری نکالی، تو آپ نے کیا کہا، خدا کی قسم آج کے بعد تیری کوئی چیز نہیں کھاؤں گی، یہ قسم کھائی. یا اس نے آپ کو جوڑا دیا تھا، اس کا جوڑا آپ نے پھاڑ دیا تو اس نے قسم کھا لی، خدا کی قسم آج کے بعد میں تجھے کوئی چیز نہیں دوں گی، تو نے میری ساری چیزوں کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، تو قسم ہو جاتی ہے. اب اگر دوبارہ اس سے بولی آپ، یا دوبارہ اس نے آپ کو کوئی کپڑا دے دیا، یا آپ نے دوبارہ اس کی کوئی موموز کھا لیے، چاؤمین اس نے کھلا دی، تو ایسی صورت میں آپ کی قسم ٹوٹ گئی. قسم ٹوٹ گئی تو اب کفارہ دینا پڑے گا. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، چاہے 10 دن میں کھلاؤ چاہے 1 دن میں کھلا دو 10 کو. سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 روزے ہیں کنٹینیو مسلسل رکھنا ہے، یہ قسم کا کفارہ ہے. لیکن اس میں یہ سمجھ لیا جائے
کہ قسم کون سی نبھانی چاہیے، کون سی توڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ نے قسم کھائی کسی ایسے کام کے کرنے کی جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو قسم توڑنا ہے، قسم خود بخود توڑنا ہے شریعت کی، اور اس کا کفارہ دینا۔ مثلا قسم کھائی کہ میں آج کے بعد تم سے نہیں بولوں گی یا تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشمنی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے تو اس کے لیے منع آیا ہے، اس لیے آپ کو قسم توڑنا پڑے گی اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے قسم کھائی کسی گناہ کے کام کے کرنے کی، گناہ کے کام کے کرنے کی قسم کھائی، کہا کہ میں آج تو جو ہے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے فلاں اسپتال میں تو ضرور جاؤں گی خدا کی قسم، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو قسم توڑنا یعنی جانا نہیں ہے اور قسم کا کفارہ لینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے قسم کھائی کسی ایسے کام کی یا کسی ایسے کام کے نہ کرنے کی جو شریعت میں بھی منع ہے، جیسے آپ نے قسم کھائی کہ میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں گی، یا کبھی بھی آج کے بعد کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت نہیں لوں گی، یا اپنی امی کے ہاتھ کا بنا کسی کے کام، یا اپنی امی سے منہ زوری نہیں کروں گی، زبان درازی نہیں کروں گی، یا ان کی کسی بات پر ناگواری کا اظہار نہیں کروں گی، یا ان پر غصہ نہیں ہوں گی، یا ان پر چیخ اور ڈکاروں گی نہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو قسم نبھانا ہے، قسم نبھانا ہے۔ ہاں اگر انجانے میں بھول سے نہ چاہتے ہوئے کبھی قسم ٹوٹ جائے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ آ گئی سمجھ میں آپ کو؟ اچھا، چوتھا سوال ہے، اگر غصے میں ماں باپ نے اپنی اولاد کو بد دعا دے دی تو ان کی بد دعا لگ جائے گی؟ جی ہاں، بد دعا لگ جاتی ہے، لیکن بد دعا لگنے کے لیے وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں کچھ پل اور لمحے ہوتے ہیں جس میں جو بات کہی جاتی ہے اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو نہ کوسا کریں، نہ ان کو بد دعا دیا کریں، کیونکہ نہ معلوم جس وقت وہ اپنی اولاد کو کوس رہی ہیں یا جس وقت ان کو بد دعا دے رہی ہیں وہ قبولیت کا وقت ہو اور ان کی بد دعا قبول ہو کر جو ہے ان کے بچے کے حق میں نقصان دہ ہو اور پھر خود ہی روئیں گی۔ اس لیے بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ اگر غصہ کبھی آئے تو دعا دینا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک واقعہ ملتا ہے، قبولیت کی گھڑی میں دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حرم شریف کہتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی ہے اور حرم شریف کہلاتی ہے۔ مسجد حرام کے ایک امام اور بہت بڑے امام ہیں، شیخ قاری عبد الرحمن السدیس، یہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے نہیں معلوم، لیکن اخباروں میں بھی آیا ہے، کچھ علماء نے بھی اپنے بیان میں اس کو پیش کیا ہے۔ ایک دن وہ عربک میں خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہم لوگ تقریر کرتے ہیں ویسے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، اگر غصہ آئے تو بھی اس حالت میں بھی بد دعا نہ دیں بلکہ دعا دیں۔ پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا، میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، میری ماں نے کسی بات پر مجھے مارا، یہ میں خود ناراض ہو گیا، اور میرے یہاں پر جو ہے مہمان آنے والے تھے، امی نے ان کے لیے بہت بہترین قسم کی ڈشیں بنا رکھی تھی، قورمہ، بریانی، کھیر، یہ وہ۔ مجھے غصہ آیا، میں بالو ریت ایک مٹھی لے گیا اور جا کے امی نے جو ہنڈیا بنائی تھی، جو بہترین فوڈ بنائے تھے، ان میں جا کے مٹھی سے سب رکھ دیا۔ جب اماں نے کھانا نکالا اور چوری لقمہ کا کچر پچر وہ کنکر میں آئے تو انہوں نے کہا جا دور ہو جا، اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا ہے۔ وہ چھوٹے سے تھے، غصہ اماں کو بہت آیا
لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے بددعا نہ دی بلکہ کیا دی؟ دعا دی، جا دور اٹھ جا، بھاگ یہاں سے، تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ تو کہتے ہیں کہ آج میں خانہ کعبہ کا جو امام ہوں وہ اپنی اسی ماں کی دعا کی وجہ سے ہوں جو انہوں نے غصے کی حالت میں دی تھی، اور وہ وقت قبولیت دعا کا تھا۔ اس لیے ماؤں کو جو ہے بد دعا نہیں دینا چاہیے، اور اگر دے دیں جل کے دیں تو دیکھیے گا کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں سے جلتے ہو اور اپنے حقوق اور ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ اب بچوں سے کیوں جلتے ہیں؟ کچھ تو اس وجہ سے چلتے ہیں جب سے وہ بچہ پیدا ہوا تو کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی ننیحال میں یعنی ماں کے میکے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام والا اور مسلمان کا تو یقین یہ ہوتا ہے کوئی چیز منحوس نہیں ہے، لیکن مائیں کچھ بھی آج بھی اس دور میں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو منحوس سمجھتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ ناانصافی کرتی ہیں، یا جو بچے ان کی مزاج کی بات کرتے ہیں ان کو وہ ان کی پارٹ لیتی ہیں، جو بچے ان کی مزاج کے خلاف ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ ناانصافی کا سلوک کرتی ہیں، یا جو بچے جو ہے دیندار ہو جاتے ہیں، دینداری تھوڑی سی آئی تو اس کو وہ یہ سمجھتی ہیں اپنی انا کا مسئلہ سمجھ کر اس سے ایسا سلوک کرتی ہیں جو دشمنوں والا ہوتا ہے۔ اور اس کلاس میں نہیں، آپ سے ایک پہلے فارغ ہو کے چلی گئی، وہ بہت بتاتی تھی، روتی تھی کہ میری ماں میرے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں، یہ سلوک کرتی ہیں، تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے وہ کچھ بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا انصاف لے گا، انصاف کرے گا، لیکن تم بیٹی ہونے کی حیثیت سے اپنی ماں وہ چاہیں جیسی بھی ہیں ان کے حقوق ادا کرتے رہا کرو، اور وہ جو کر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور پھر اس کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن بچوں سے ماں باپ جو ہے خوش نہیں ہوتے ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کے سلیقہ مند ہونے کی وجہ سے، ان کے مزاج میں اعتدال ہوتا، وہ زیادہ خرچ نہیں کرتے، زیادہ یہاں وہاں نہیں جاتے ہیں، تو ماں باپ وقتی طور پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن عمر کے آخری پڑاؤ پر آ کر ماں باپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنے ان بچوں سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے، اور جن بچوں کو ماں باپ بہت زیادہ لاڈ پیار دے دیتے ہیں، ان کی جائز اور ناجائز بات کو بھی مانتے چلے آتے ہیں، وہی اولاد کو ایسا دکھ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ تڑپنے لگتے ہیں اور مچلنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے خدمت سے دل جیتے جاتے ہیں، خدمت خلق مدد خدا، آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیے، ماں باپ کی خدمت ادا کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد فرمائے گا۔ مدد کیسے ہوگی کہ وہ ماں باپ جو سالوں تک آپ کو برا کہتے رہے، آپ کے عمل پر، آپ کے کردار پر انگلی اچھالتے رہے، انگلی اٹھاتے رہے، لیکن ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کی خدمت کا اعتراف کریں گے اور اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو جائے گا۔ 5واں سوال ہے، بیڈ پر اگر کوئی لیٹا یا بیٹھا ہو تو قرآن شریف نیچے زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے قرآن شریف کا ادب اور بے ادبی یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہے، قرآن شریف کی بے ادبی یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بہت بڑا ہال ہے، یہاں پر کوئی بیڈ بچھا ہوا ہے اور ادھر جا کے کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اور بیڈ پہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا موبائل چلا رہے ہیں، قرآن شریف پڑھنے والا ادھر پڑھ رہا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہو۔ جس کو دیکھ کر بے ادبی نہ لگے وہ بے ادبی نہیں ہے۔ یقیناً بہت بڑا ہال ہو، ادھر ایک کونے میں بیڈ ہو، دوسرے کونے میں زمین پر بیٹھ کر کوئی قرآن شریف یا پارہ لے کر پڑھے تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بے ادبی نہیں ہے، اور یہ بے ادبی بھی نہیں ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے روم چھوٹا ہے اور روم میں بیڈ آ گیا، بیڈ آنے کے بعد تو زیادہ سی گیلری سی بچتی ہے، دب کے آؤ، ایسے کر کے آؤ، ویسے کر کے آؤ،
تو ایسی صورت میں خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات تو لیٹے رہتے ہیں، پاتے رہتے ہیں، 8-9 بجے تک سوتے ہیں، ابا سو رہے ہیں، بھیا سو رہے ہیں، بچے ہی سو رہے ہیں۔ اب قرآن شریف کہاں پڑھیں بیٹھ؟ ان کو سرکا سکتے نہیں، کیونکہ بیڈ پر وہ ایسے لیٹیں کہ ہاتھ یہاں پر پچھم میں تو پورب میں جو ہے دوسرا ہاتھ ہے، ٹانگ بھی ایسی ہے، یعنی ایک بچہ لیٹا اس نے بھی پورا بیڈ گھیر رکھا ہے۔ تو اب کہاں پڑھیں؟ باہر دالان میں پڑھیں تو دوسری جوائنٹ فیملی ہے، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، یہ بھی آئیں گے جائیں گے، بے پردگی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اسی روم میں بیڈ کے نیچے زمین پر بیٹھ کر، اگرچہ بیڈ پر کوئی سو رہا ہو یا بیٹھا ہو، قرآن شریف پڑھ لیا جائے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ البتہ اس کی شکل یہ بنا لی جائے جیسے کہ یہ بیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی لیٹا ہے، آپ کو قرآن شریف پڑھنا تو آپ ایسے اپنی پشت جو ہے بیڈ کی طرف کر لیں اور قرآن شریف پڑھ لیں۔ اب اگر کوئی بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں یہ ہم بھی بیڈ کے نیچے ایسے پڑھیں تو یہ بظاہر بے ادبی میں آئے گا، لیکن آپ پشت یا اپنا رخ تھوڑا سا یوں کر لیں تو یہ بے ادبی میں نہیں آئے گا۔ یعنی کہ روم چھوٹا ہے اور بیڈ پر کوئی لیٹا یا سو رہا ہے اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور ادب کا تعلق اصل سے دل سے ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا یہ سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے وقت لیٹے ہو تو اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے گا، اذان چاہے مغرب کی ہو چاہے کسی اور نماز کی ہو، 5 وقتوں میں 5 اذانیں ہوتی، اور اذان میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ کیوں؟ اب یہ ندا لگی ہے، گویا کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ایک حکم وہ ہے، فجر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، مؤذن نے اذان دے کر آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کا حکم کا وقت آ گیا، اس پر عمل کرو۔ تو اللہ مؤذن کے اذان کا جواب 2 طریقے سے دیا جاتا ہے، ایک زبانی دیا جاتا ہے، ایک عملی طور پر دیا جاتا ہے۔ زبانی طور پر کیا ہے؟ جو مؤذن کلمے کہہ رہا وہی کلمے ہم کہیں، اور اذان کے تمام کلمات میں جو مؤذن کلمات کہتا وہی دہرانا چاہیے، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو اللہ کی بڑائی زبان سے بیان کرنا آسان ہے، اس لیے زبان سے کہلوا دیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، تب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ کی معبود ہونے کی گواہی دینا، زبان سے آسان ہے، کہہ دیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، بعض لوگ اس کلمے پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، یہ غلط ہے، حالانکہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا ہے تو وہ بھی زبان سے آسان ہے، دے رہے ہیں۔ لیکن جب کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اب چونکہ عمل کر کے دکھلانا ہے اور عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اور مشکل میں طاقتور کا ساتھ چاہیے ہوتا، اور طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اب نماز اگر پڑھوں گی تو میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں بغیر اللہ کی توفیق اور اس کی طاقت کے کچھ نہیں کر سکتی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی نہیں ہے کوئی ایک سچویشن سے دوسری سچویشن پر پھیرنے والی ذات، حول کے معنی یہ آئے، ولا قوت، اور نہ کوئی طاقت، الا باللہ سوائے اللہ کے۔ تو اذان کا جواب ایک تو زبانی ہوتا ہے جو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے عملی طور پر۔ زبانی جواب دینا سنت ہے، عملی جواب دینا ضروری اور واجب ہے، یعنی ہر ایک مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو، دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس پر ہر حالت میں عمل کیا جائے۔ تو اب زبانی جواب تو دے دیا، عملی جواب کیا ہے؟ اب لیٹے رہیں گے، پسڑے رہیں گے، سوتے رہیں گے تو گویا کہ آپ نے عملی جواب تو اٹھ جانا چاہیے اور وضو کی تیاری کرنا چاہیے۔
لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی کرا رہا ہے یا سو رہا ہے تو اٹھا دو سب کو، اٹھو اٹھو اذان ہو رہی ہے، اور جو بیچارہ بیمار ہے وہ اس کو بھی اٹھا کے بگا اور وہ جھوم رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گیا؟ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. تو اذان کے وقت لیٹے ہوں تو اٹھ کر بیٹھ جانا چاہیے، یعنی نماز کی تیاری کرنا چاہیے، اس لیے یہ حکم ہے. اور اگر آپ یقیناً نماز کے پابند ہیں اور آپ کی نماز مس نہیں ہوتی ہے تو جس وقت اذان ہو رہی ہے اس وقت آپ زبانی جواب دے دیجئے گا. عملی طور پر مسالہ پیس رہی ہیں یا لیٹی ہیں اور آپ 10 منٹ قبر سینی کر لوں پھر اس کے بعد نماز پڑھ لوں گی، تو ایسی صورت میں اٹھنا ضروری نہیں ہے. یہی حال نماز سر پر دوپٹے رکھنے کا ہے. ہمارے یہاں پر مغرب کی اذان کو خاص کر لیا کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ دوپٹہ بچھیا اور بچے کی پجامیاں وہ لے کر عورتیں جو ہیں سر پہ رکھ لیتی ہیں. تو دیکھو سر کا ڈھکنا ہر حالت میں ہونا چاہیے، یہ اذان ہی کے وقت نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مغرب کی اذان کے وقت اے لونڈیو لائٹ جلاؤ دونوں وقت مل رہے ہیں، کمرے میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، اے دروازہ بند کر دو. بعض لوگ دروازہ کھلواتے ہیں، بعض لوگ دروازہ بند کرواتے ہیں. لائٹ جلا لینا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ جلا لو، لیکن واجب اور ضروری نہیں کہ سارے کام چھوڑو. امائیں جو کوسنا شروع کر دیتی ہیں ان لونڈیوں سے 1000 مرتبہ کہا ہے دونوں وقت ہوا کریں تو آسان جاؤ وہ لائٹ جلا دیا کریں، چراغ جلا دیا کریں، لیکن سنتی نہیں ہے ناز بیٹیاں. گھر میں بے برکتی آتی ہے اور یہ آتی ہے. نہیں، گھر میں بے برکتی جو آتی ہے وہ نماز نہ پڑھنے، اللہ کے حکموں کو توڑنے، قرآن شریف کے نہ پڑھنے پر آتی ہے. لائٹ جلانے نہ جلانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جلا دینا چاہیے، دونوں وقت مل رہے ہیں، یعنی اندھیرا ہو گیا، آپ کسی کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. اب دروازہ بند کرنا ان گھروں کے لیے ہے جن گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے تو شیطانی طاقتیں پاور میں آ جاتی ہیں، شیطان پھیل جاتے ہیں گلی محلوں میں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس سورہ فلق میں پناہ مانگئی گئی رات کی تاریکی سے جب وہ پھیل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطانی طاقتیں زیادہ حرکت میں آ جاتی ہیں. اس لیے فرمایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مغرب کے بعد گھروں سے نہ نکلنے دیا جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دروازہ بند کرنا پڑے گا جبھی تو ہے. اور جس گھر میں جو چھوٹے بچے نہیں ہیں اس میں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کھولنے کا بھی کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے اپنا مزاج بنا لیا، جو دین تھا اس کو بھول گئے اور جو دین نہیں تھا اس کو اپنے طور پہ دین بنا لیا. یہ سوال کے جواب ہو گئے. اب آپ میں سے کسی کو زبانی سوال کر کے اگر جواب لینا ہے تو کر سکتے ہیں. آپ میں سے کسی کو زبانی سوال کر کے اگر جواب لینا ہے تو کر سکتے ہیں. اثر کے بعد جھاڑو نہیں لگا سکتے؟ اثر کے بعد ہو یا مغرب کے بعد ہو یا رات کا کوئی بھی حصہ ہو، جھاڑو لگانے میں کوئی برائی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اثر کے بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے غربت آتی ہے، غریبی آتی ہے، یا پھر جو ہے نحوست ہوتی ہے، منحوس ہوتا ہے. برکت چلی جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. برکت جائے گی اللہ کے حکموں کو چھوڑنے پر، اور بے برکتی سر پہ مسلط ہو جائے گی نماز نہ پڑھنے پر، گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنے پر. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اثر کے بعد جھاڑو بھی لگائی جا سکتی ہے. اچھا دیکھو، ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اثر بعد یا رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، لیکن وہی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے کہ کہیں شادی ہو، ابھی جلسہ تھا گلی میں، وہ آ گیا تھا جھاڑو دینے والا. چلو وہ تو غیر مسلم ہے، اس کا عقیدہ تو کچھ، لیکن مسلمانوں نے کہا. اسی طریقہ ہمارے یہاں چاند رات ہوتی ہے. پتہ چاند رات میں کون ایسا ہے جس کے یہاں جھاڑو نہیں ہوتی؟ سارا صفائی جھاڑو دیتے ہیں. چاند رات کا مطلب رات ہی تو ہے، دن میں تو ہوتی نہیں ہے چاند رات، یا دن میں ہوتی ہے؟ جھاڑو لگا لیتے. کوئی مہمان آ جائے، لڑکی کے دیکھنے والے آ جائیں، بہن کو دیکھنے والے آ جائیں، اور جلدی صفائی کرو لونڈی، جلدی کرو جلدی کرو. کوئی ٹائم نہیں دیکھتا. ہاں پھر کوئی ٹائم نہیں جاتا. تو یہ بیکار کی بات ہے. صفائی، پاکیزگی، سلیقہ بندی اسلام کی خاص تعلیمات میں سے ہے. اس لیے پاکیزگی اور صفائی اور سلیقہ بندی کبھی بھی موقع ہو اس وقت اختیار کر لینا چاہیے. میرا اپنا حال یہ ہے کہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں، زینت چڑھتے ہوئے یہاں وہاں چڑھتے ہوئے مجھے پاؤچ واؤچ جو بھی ملتے ہیں وہ یا تو جیب میں رکھ لیتا ہوں یا پھر اس کو ڈسٹ بن ڈالتا ہوں. میں ایک ایک چیز جو ہے
तिनका भी देख लेता हूँ मस्जिद में आते जाते तो उसको उठा लेता हूँ। और बच्चे ये हैं कि वो इंटरवेल जो होता है ना स्कूल में, बहुत सारी वो चटोरी खाई बटोरी खाई, बहुत इतना कूड़ा निकलता है, और हमारे यहाँ भी इतना ही कूड़ा निकलता है। बच्चे खाते हैं और सबों के नीचे टूटी सुपारी चटोरी कटोरी वो सब इसमें नीचे लगते हैं। हाँ, अब इसी तरीके से कुछ लोग भी ऐसी डाल दिया पाउच। हालांकि मस्जिद से एक तिनका उठाने पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उसको जन्नत में महल बनवाता है। प्यारे आका की भी एक आदत थी। आज अगर किसी मौलवी से कहते तो वो कहेगा मेरी बेइज्जती कर रहा हूं। प्यारे आका की आदत थी कि जब मस्जिद की दीवार पे एक दिन थूक लगाता, थूक जम जाता है, अगर बलगम वाला तो और ज्यादा जमता है। तो अल्लाह के रसूल ऐसे खुरच रहे थे, ऐसे खुरचा, और खुरचने के बाद आपने इत्र निकाला, और इत्र निकालने के बाद मस्जिद पे लगा दिया, इस तरीके से खुशबू के साथ लगा दिया। तो मस्जिद का बहुत ज़्यादा एहतराम होना चाहिए। तो मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ। तो चाहे वो रात का वक्त हो चाहे दिन का वक्त हो, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। यहाँ भी उमूमन में आता हूँ मगरिब या ईशा के बाद आता हूँ। यहाँ पर फैलावा होता है और बहुत होता है, मैं थक जाता हूँ। इतवार वाले दिन तो मैं थक जाता हूँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना वो सारी किताबें निकाल के ये करके वो करके जलसे करते हैं, क्या क्या नहीं करते। मुझे इसकी सफाई करनी पड़ती है, तो कर लिया करें। और सवाल ये है, एक साथ 10 रकात की नियत बांध सकते हैं तरावीह में? एक साथ 10 रकात की नियत तरावी में बांध सकते हैं। तो इसके दो मतलब, एक तो यह कि आप जिस वक्त आई आपने कहा आज मैं 20 रकात नमाज तरावी मुकम्मल पढ़ के जाऊंगी, तो ये शुरू में नियत कर ली। अब हर दो पे आप जो हाथ उठाएंगे उस पे नियत करना जरूरी नहीं, आपकी वही काफी है। और एक मतलब एक साथ 10 का, यानी 10 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरा जाए, बीच में न फेरा जाए। तो उसके लिए शरीयत का उसूल है कि रात में 8 रकात नफल की नियत एक साथ बांधी जा सकती है। लिहाजा लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है। हर 2 रकात पे जब बैठेंगे तो आप अत्तहियात भी पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, रब्बना आतिना भी पढ़ेंगे, और जब तीसरी के लिए खड़े होंगे तो सुबहाना पढ़ेंगे, ताबुद पढ़ेंगे, तस्मीया पढ़ेंगे। इस तरीके से 8 पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है तरावी का मसला, ये तो नफलों का मसला बताया, तरावी का मसला प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2-2 रकात करके पढ़ना अफजल है। 8 रकात का पढ़ेंगे तो हो जाए, लेकिन 2-2 रकात करके पढ़ा जाए। जी हाँ, फोन पर मुबारकबादी की पोस्ट करना, एक तो ये है कि आपके मुताल्लिकीन बहुत हैं, हर जगह है, तो आप स्टेटस पे लगा नेक नियति के साथ कि सब जो भी देखेगा उसको मुबारक। अलबत्ता गैर महरम, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि मतलब कि तो हमारी तरफ से ज़रा सा भी ये मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए कि हम ढील दे रहे हैं। अच्छा, रिश्तेदारों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए गुलू करना शरीयत में पसंदीदा नहीं। बेहतरीन से बेहतरीन महंगे से महंगे कार्ड लेकर आए, ईद के कार्ड लेकर आए, उसमें चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा, चीटी बड़ी चढ़ी चा पहाड़ पर चढ़ने के वास्ते, चढ़ते चढ़ते पसीना आ गया, आगे देखा मुड़ के देखा तो मक्का मदीना आ गया, ऐसे अशार लिखे होते हैं और फिर वो दिए जाते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं। फोन करके कहते नहीं है। हाँ, ईद मुबारक कह सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, जबकि कहने वाला इसको सुन्नत ना समझे, फर्ज और वाजिब ना समझे। हम जो कहते हैं जैसे कि ईद की नमाज पढ़ाई, हम लोग जो है मिलना शुरू करते हैं, मिलते मिलते थक जाते हैं। अब लोग कहते हैं गले मिलने के बाद ईद मुबारक कह सकते हैं, लेकिन हम उसको जुमला इस्तेमाल गलत और दूसरा करते हैं। अल्लाह आपको सारे जहां और सारी जिंदगी की खुशियां मुबारक करे। अल्लाह आपको सारी जिंदगी की खुशियां मुबारक करे। अच्छा, और कुछ? रोजा कुशाई में चले जाना है। रोजा कुशाई में अगर वो हलाल कमाई है जो रोजा कुशाई करवा रहे हैं और वहां पर पर्दे का माकूल इंतजाम है, नमाज भी आपकी कदा नहीं होगी
اور آپ روزے کھولنے سے پہلے عصر سے لے کر افطار تک آپ کے قرآن شریف پڑھنے کا معمول ہے یا ذکر و اذکار کا معمول ہے، یہ معمول کا ناغہ نہ ہو یہاں پر، یعنی وہاں پر ایسا انتظام ہو تو چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن رمضان کا کوئی لمحہ اگر ہمارا ایسا گزر جائے جس میں ہم عبادت کرتے تھے لیکن عبادت نہیں کر پائے تو پھر نہ جائے، کیونکہ روزہ کشائی میں جانا پھر جو ہے نقصان کا سودا ہے۔ کیوں؟ روزہ کشائی میں جائیں گی تو آپ 2-4 گھنٹے کے لیے بازار بھی جائیں گی، سوٹ لائیں گی، پھول لے کر آئیں گی، نوٹوں کا ہار لے کر آئیں گی، 2-4 گھنٹے وہاں قربان ہو گئے، پھر 2-4 گھنٹے میں خود بھی تیار ہوں گی، پھر 2-4 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچیں گی بھاگتی دوڑتی ہوئی، جو ہے آپ افطار کے وقت پہنچی، افطار کے وقت کھانے پینے ہنگامہ اتنا ہوا کہ مغرب نہیں ہوئی، وہاں سے مغرب پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہاں سے نکلتے نکلتے گھر پہ آئے، عشاء ہو گئی، عشاء بھی چھوڑ دی اور اتنے تھک گئے تھے کہ تراویح کی تو پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لمبے لمبے لیٹ گئے۔ تو ایسے روزہ کشائی میں جانا نقصان ہے، جو ہماری مغرب بھی چھڑوا دے، عشاء بھی چھڑوا دے، تراویح بھی چھڑوا دے اور ہمیں وہاں لے جائے جو شیطان کی پسندیدہ جگہ یعنی بازاروں میں لے جائے، اور آپ سمپل جائیں، بالکل کوئی تیار نہیں ہوں گے، صرف برقع اوڑھ لیں گے اور کچھ بھی لائیں گے نہیں، خاموشی سے جائیں گے، افطار کریں گے، نماز وہاں پڑھنے کا موقع ہوا تو پڑھ لیں گے ورنہ گھر پہ آ کے پڑھ لیں گے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، روزہ کشائی میں کھانا بھی ہوتا ہے، نان وہ اتنا پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے کہ عشاء تو تراویح تو دور کی بات، عشاء کا سوچنا بھی جو ہے وہ بڑا بوجھ لگتا ہے۔ بس سورہ عمران کا آخری رکوع اگر رات میں پڑھنے سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ آل عمران کا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک عمل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو وضو بنا کر سو جائے اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے فرمایا جو عشاء کی نماز کو پڑھے اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھے اسے بھی پوری رات عبادت کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، آپ کا کیا سوال ہے؟ کسی کی قسم کھا لے اور پھر مطلب وہ قسم توڑ دے اور اس سے کفارہ مطلب جو ہے ادا نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ اس کی قسم توڑی گئی؟ ہاں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دیکھیے قسم کسی کی مطلب غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا لی تو قسم ہو جاتی ہے، قرآن شریف کی قسم کھا لی تو قسم ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایک تو سمجھ لو قسم دینے سے قسم ہوتی، قسم کھانے سے ہوتی، قسم دینے سے نہیں ہوتی۔ جیسے آپ سے کہیں ام کلثوم تجھے قسم ہے اگر تو نے یہ کام کیا تو میرا مرا منہ دیکھے، تو قسم دینے سے کبھی قسم نہیں ہوتی۔ قسم آپ نے کھائی اور اس کو توڑ دیا تو بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے دوسرے کو۔ اور قسم کسی نے کھلائی اور آپ نے اس کے اپوزٹ کام کیا، مثلا نے کہا دیکھ مفتی صاحب پوچھیں گے رمضان میں پڑھنا ہے یا کیا ہے چھٹی کرنا ہے، تو تجھے قسم ہے میرے مرے منہ دیکھے اگر تم نے یہ کہہ دیا ہاں پڑھنا ہے اور یہ کہتے ہیں ہاں صاحب ہمیں پڑھنا ہے، تو آپ نہ مریں گے تو صحیح ہے، تو نقصان کچھ نہیں۔